बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली अब्बास और आज मैं इस वक्त मौजूद हूं बाल्टीमोर में और मेरे साथ हिज एक्सीलेंस रिजवान सईद शेख साहब द एम्बेसडर, द ग्रेट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं। अभी हालिया आपने जो सारा मामला देखा जो पाकिस्तान इंडिया के साथ हुआ, ही इज़ द मीडिएटर बिटवीन अमेरिका, इंडिया एंड पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान के अटैक्स हुए और जब इंडिया से कॉल आई अमेरिका, तो अमेरिका से सबसे पहले कॉल रिजवान सईद शेख साहब ने अटेंड की मसालियत के लिए। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? वंडरफुल शेख साहब, आपने ये सारा जो मामला है बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। इस पे बहुत बात हो चुकी है। मैं चाहूँगा कि हम बात करें आईटी पे और कारोबार पे, बिज़नेस पे, ट्रेड पे। एक महाज पे हमने जंग जीत ली है, अब हमें इकोनॉमिकल ग्रोथ और अपनी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उस पर काम करना चाहिए। यकीन। तो मैं आपको पिछले 4-5 सालों से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, आपका जो आईटी है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, वो एक बड़ा मौजू है और बड़ा आपको शौक़ है, उसका इंटरेस्ट है आपको डेवलप करने का। और अभी PSCB की जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो डैलस में है, जो न्यूयॉर्क में है और जो वाशिंगटन में है, उसको भी आप होस्ट कर रहे हैं। अब जो आप चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी CEOs हैं वो यहाँ पे आएँ, उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें, तो उसके लिए बुनियादी सवाल मेरे पास 2 हैं। एक तो अगले महीने, वो जून में हो रही है 16 तारीख को, 1 महीना तकरीबन रह गया है। पहला मसला ये है कि जो वीज़ाज़ हैं, क्या वो 1 महीने के अंदर अंदर लग जाएंगे? अच्छा, उसमें ये है कि पहले भी हमने 2 मेरे होते हुए यहाँ पे बड़े कम से कम ऐसे इवेंट्स थे आईटी के, जिनके अंदर हमने शिरकत की है हमारी कंपनियों ने। पहला जो था वो हमारा अपना इवेंट था, जो पहली कड़ी थी इस आईटी के अंदर, जो पाकिस्तान सरमायाकारी चाह रहा है और जो अपनी सलाहियत को यहाँ पे दिखाना चाह रहा है, उसकी नुमाइश चाह रहा है। उस सिलसिले में हमने सिलिकॉन वैली में, सैन फ्रांसिस्को में नवंबर में की थी। तो उसके लिए हमने स्टेट डिपार्टमेंट से ख़ास तौर पे दरख्वास्त की थी कि हमें वीज़े चाहिए जी। हमें जितने वीज़े चाहिए थे वो सब के सब उन्होंने हमें दिए। वो कंपनियां आईं और वापस चली गईं। ओके। उसके बाद जो एक गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस दोबारा सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, वो भी इसी तरह मार्च में हुई थी और उस मौके पर भी पाकिस्तान से 18 कंपनियां आई थी। हमने दोबारा उनसे जल्दी जो है वो फौरी तौर पर एक एमरजेंसी तरीके से वीज़े की दरख्वास्त की थी। उन्होंने हमें वो सारे वीज़े दिए, वो लोग आए और चले गए। तो अब जब यहाँ वहाँ पे पाकिस्तान में कंपनियों की सिलेक्शन का जो अमल है जी। उनके इंतखाब का, जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो दोबारा हमें पता चलेगा कि कौन सी कंपनियां इस मौके पर आना चाह रही हैं इन 3 शहरों में, डैलस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जैसे आपने बताया। तो जब वो मिल जाएगी हमारे पास, वो लिस्ट आ जाएगी, वो नाम आ जाएंगे, तो हमारा उनके साथ एक तरीक़ाकार अब जो ख़ासा न सिर्फ तय है बल्कि अब एक तरह से राइजुल वक्त है, तो मुरवजा है, अब उसका एक रिवायत अब मौजूद है। तो उन्हीं खतूत पर, उन्हीं बुनियादों पर हम दोबारा उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमें फिर इजाज़त दीजिए। और उम्मीद है कि पहले की तरह इस मर्तबा भी हम कम से कम वीज़े की हद तक हमें कोई दुश्वारी नहीं होगी और हम उसकी बुनियाद पे जो कंपनियां यहाँ आएंगी वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान आईटी के शोबे में कारोबार की बढ़ोतरी के लिए, उसकी अफजूदगी के लिए एक किरदार अदा करेंगी। अच्छा शेख साहब, मैंने ये देखा है कि मैंने अभी लास्ट लंदन वीक हुआ था, आईटी लंदन वीक में मैंने वो अटेंड किया। अभी लीप हुआ, वो मैंने अटेंड किया। शहबाज हमीद साहब जो PSCB के उन्हीं से राब्ते में, डायरेक्टर, जी, तो उन्होंने ये सारे इवेंट्स अटेंड किए और मैंने देखा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने बहुत ज़बरदस्त काम किया। आप लोग जो उसमें स्टॉल्स हैं वो भी सब्सिडाइज करके देते हैं आप उसमें। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये है कि जो CEOs आते हैं या जो लोग कंपनी स्टॉल लगाती हैं, आप उनसे पर्सनली खुद इंटरेक्ट करते हैं? जी हाँ, मैं तो जब से मैं सऊदी अरब में था जी, जैसे कि आपने ख़ुद थोड़ी बहुत निशानदेही की है उस चीज़ की, तो उस वक्त से इस शोबे में है। बल्कि जो अभी ये डिजिटल FDI फोरम हुआ था, जी, वो बुनियादी तौर पे एक लिहाज से मेरा ही आइडिया था, खाकसार का ही आइडिया था। जो पहली दफ़ा हमने, जो सेक्रेटरी जनरल हैं डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो रियाद में बेस्ड है, दीमा अल याह्या से मैंने ही बात की थी। और बल्कि जिस दिन वो कॉन्फ्रेंस, उसका इफ्तिताही इजलास था पाकिस्तान में, उस पे जो मोहतरमा सेक्रेटरी जनरल साहिबा हैं दीमा अल याह्या ने मुझे एक ट्वीट भी किया
سوری ٹیکسٹ کیا انہوں نے اور مجھے میسیج کیا کہ یہ آپ کا خیال تھا جو آج پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے. تو ایک شوق جس کی آپ نے نشاندہی کی یا ایک کردار، وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ شعبہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ پاکستان کی آبادی کا بیشتر حصہ نوجوان ہونے کی وجہ سے امکانات موجود ہیں، گنجائش موجود ہے. مستقبل میں اس میں امکانات ہیں بڑھوتری کے اور ترقی کے، جن پہ ہمیں یقیناً نہ صرف کام کرنا چاہیے بلکہ نتیجہ خیز طریقے سے منصوبہ سازی کے ذریعے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. شیخ صاحب ایک سوال مجھ سے، جو آئی ٹی کے جو سی اوز ہیں، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کمپنی ہیں، جو سافٹ ویئر ہاؤسز کے سی او ہیں، ان کے دماغ میں ایک سوال ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک انویسٹمنٹ ہے، اسٹال کی انویسٹمنٹ ہے، ایک ان کا اپنا ایکسپینسز ہے، ایک ایکسپینسز ہے ان کے اسٹاف جو وہاں پہ آ کے اسٹال میں رہتے ہیں. اب یہ سارے ایکسپینسز ہیں، کیونکہ میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھا ہے کہ آپ 1 to 1 انٹریکٹ کرتے ہیں، جو لوگ اسٹالز لگاتے ہیں ان کو کیا بزنس ملتا ہے اور کتنے % لوگوں کو بزنس ملتا ہے؟ دیکھیے، امریکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آئی ٹی کے شعبے میں سب سے زیادہ کاروباری امکانات موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر جو کمپنی ہے اس کی اپنی صلاحیت، اس کا اپنا ایک جو اسے پروفائل کہتے ہیں، ان کا اپنا جو ایک کاروباری خاکہ ہے یا ایک ان کی کاروبار کی سلسلے میں جو بھی پیشکش ہے، جو بھی مصنوعات ہیں آئی ٹی کے میدان میں، اگر وہ اچھی ہیں تو بہت مشکل ہے کہ یہاں سے کام نہ ملے. اوکے. یہ مطلب اس کے لیے شاید جس طرح باقی جگہوں پہ کام لینے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، یہاں سے شاید کام نہ لینے کے لیے کوشش کرنی پڑے، ملنا تو چاہیے. صحیح ہے. تو آپ جب ان لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ریشو آف سیٹسفیکشن ہے جو لوگ اسٹال لگاتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے؟ ویسے اندازاً بتا دیں تاکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ سوال کا جواب سے لوگ موٹیویٹ ہو جائے اور ان کو ایکچوئل پکچر پتہ چل جائے. کیونکہ جو لوگ کبھی جنہوں نے اسٹال نہیں لگائے ہوتے نا، ان کے دماغ میں بڑے خدشات ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پہ لوگوں کو ڈیل کیسے کریں گے، ہمارا انویسٹمنٹ ہے وہ پوری ہوگی نہیں ہوگی، ہمیں وہاں پہ بزنس ملے گا یا نہیں ملے گا. دیکھیے، ایک تو زیادہ تر کیا ساری کمپنیاں جو اس انتظام کے تحت آتی ہیں وہ پاکستان کی چھتری کے نیچے آتی ہیں. جی بالکل. کسی پاکستان پویلین جس قسم کی آپ نے باتیں کی، نشاندہی کی، اس قسم کی کسی صورتحال میں آتی ہیں. تو اس کے اندر جو آئی ٹی کی وزارت ہے پاکستان میں، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ جیسے جو ادارے ہیں جو آئی ٹی کی مصنوعات کے اوپر کام کرتے ہیں، آئی ٹی کے شعبے میں ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، وہ سب اس کے اندر شریک کار ہوتے ہیں، شراکت دار ہوتے ہیں. تو ایک تو اپنی ذاتی یا آپ کی اداراتی کوشش ہوتی ہے، اور پھر آپ کو ایک قومی چھتری کے نیچے لے کے آیا جاتا ہے. تو مل جل کے جو کوشش ہوتی ہے اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلنے کی امید ہے بھی اور رکھنی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر فرق ہے اس میں، میرے خیال میں زیادہ آسان اس طرح سمجھنے میں ہوگا کہ اگر آپ خود چل پڑیں اپنے مکمل طور پہ اپنے خرچے پہ اور مکمل طور پہ اپنے آسرے پہ یا اللہ کے آسرے پہ، تو امکانات تو اس کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن اگر آپ ایک قومی دھارے کے اندر اپنے آپ کو شامل کر کے ایک قومی جھنڈے کے نیچے، ہمارے بینر کے نیچے آئیں گے، وزارت آئی ٹی کے، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے، پاشا کے، اس قسم کے جو ادارے ہیں آئی ٹی سے متعلق، آئی ٹی کے شعبے سے متعلق، اگر آپ ان کے ساتھ آئیں گے تو کوشش میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایک جو ہے وہ قومی کوشش بھی شامل ہو جاتی ہے. تو امکانات عام حالات کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں، اور پھر لاگت بھی کم ہو جاتی ہے. کیونکہ جیسے ابھی جو مجھے سننے میں آیا ہے، میں اس کے اوپر کوئی حتمی بات تو شاید نہیں کر سکتا، وثوق کے ساتھ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ اب جو آنے والے 3 ہیں ایونٹس، ان کے لیے جو ایک آدمی کی شرکت کی بات کی گئی ہے، اس میں شاید صرف کوئی 2.5 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ دینا، تو کچھ بھی نہیں، تو 2.5 لاکھ تو ہاں، تو 2.5 لاکھ تو اگر آپ صرف ٹکٹ لینے جائیں گے تو وہ اس سے زیادہ کا ہے، اور صرف زیادہ کا نہیں، کہیں زیادہ کا ہے، کہیں زیادہ کا ہے. تو 2.5 لاکھ میں اگر آپ آ کے اپنی مصنوعات کی یہاں پہ تشہیر کر سکتے ہیں، ان کو نہ صرف پیش کر سکتے ہیں بلکہ پاکستان کے پلیٹ فارم پہ پیش کر سکتے ہیں، قومی پلیٹ فارم پہ پیش کر سکتے ہیں، قومی پلیٹ فارم کے ذریعے بین الاقوامی پلیٹ فارم تک آپ کی رسائی ہو جاتی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس میں گنجائش تو بہت ہے.
ٹھیک. اور ویسے بھی انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرے اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دے. بس آپ سے آخری سوال ہے، میں آپ کو پچھلے 4-5 سالوں سے آبزرو کر رہا ہوں، آپ نے بہت سارے پریشرز کے جو حالات ہیں، جو کرائسس ہیں وہ دیکھے، لیکن آپ کے چہرے پہ ایک اطمینان، ایک سکون، ایک آرام کا آپ کے اوپر میں نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ آپ اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں بڑے کول مائنڈ کے ساتھ. اس کا کوئی بتائیں کیسے اتنا آپ کے اندر تحمل، صبر، مزاج کیسے آپ نے ڈیولپ کیا؟ یہ ہمارے پیشے کا تقاضا ہے. دیکھیے اگر سفارتکار پریشان ہو جائے گا تو دنیا کیا کرے گی اور کہاں جائے گی. ہم پوری دنیا کے لیے کسی بھی ملک کے سفارتکار اپنی قومی حیثیت میں بھی اور پھر اپنی اجتماعی حیثیت میں بھی پہلی دفاعی لائن ہے جسے کہا جاتا ہے. جی جی تو اور مشکل سے مشکل صورتحال میں جنگیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں سفارتکاری کے ذریعے. جی بالکل. تو اگر سفارتکار خود ہی گھبرا جائے گا تو وہ کسی مسئلے کا حل کیسے نکال پائے گا. صحیح. تو پیشے نے بھی یہ سکھایا ہے، اس کی تربیت بھی ہے. شاید میں اپنے گھر میں سب سے بڑا ہوں تو میرا خیال ہے اس وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ ایک تقاضا ہے اس گھر میں سب سے بڑا بھائی ہونے کا بھی، صحیح. یا سب سے بڑی اولاد ہونے کا بھی، کہ کافی سارے حالات جو ہیں جو شاید اچھے بھی تھے برے بھی تھے ان کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے اپنے کنبے کے حساب سے بھی. صحیح. تو آہستہ آہستہ تجربات نے سکھا دیا ہے بہت کچھ. شیخ صاحب آپ کے بات کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا، اور آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ. خاص طور پہ جو ہمارے آئی ٹی کی جو سی اوز ہیں، یہ گفتگو ان کے لیے بہت مفید ہوگی. جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا آپ آئیں، آپ کو پروفٹ ہوگا، آپ کو بزنس ملے گا، انشاءاللہ آپ کا کاروبار ترقی کرے گا. تھینک یو ویری مچ.